السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختلف دینی مسائل کا کلپ نمبر 14 ہے۔ ایک دوست کی طرف سے سوال آیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو اس کی والدہ یا اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، اس کی وضاحت کریں۔ الجواب: قیامت کے دن آدمی کو اس کے اور اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا، والدہ کے نام سے نہیں بلایا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف باب الاسامی میں حدیث پاک ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ یقیناً تم بلائے جاؤ گے قیامت کے دن اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سلام کے حوالے سے کہ سلام میں پہل کرنا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس پہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں ابتدا کرنے والا وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا انعام ہے اللہ کا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تواضع والوں میں شمار ہوتا ہے، متکبرین میں شمار نہیں ہوتا۔ البادی بالسلام بری من الکبر، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور دوسری حدیث پاک ہے مسند احمد کے اندر اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی ہے: ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے بخشش اور رحمت کے لحاظ سے وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صحیح بخاری شریف میں یہی حکم ہے کہ جس کو تو پہچانتا ہے اسے بھی تو سلام کر، اور جس کو تو نہیں پہچانتا اسے بھی سلام کر۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی صرف اسے سلام کرے گا جسے پہچانتا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دروس ترمذی صفحہ 152 پر یہ روایت لکھی ہے کہ 3 چیزوں سے محبت، آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 1 سلام میں پہل کرنا، نمبر 2 پسندیدہ نام سے دوسرے کو بلانا، نمبر 3 ملنے والا جب آئے تو مجلس میں اسے جگہ دینا۔ تو اس لیے آنے والے کی عزت اور اکرام کرنا یہ مسلمان کا اخلاقی فرض بھی ہے اور معاشرے میں عزت بڑھانے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ ایک صاحب نے انعامی بانڈ کے حوالے سے سوال کیا کہ انعامی بانڈ جو پاکستان حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ الجواب: انعامی بانڈ حرام ہے شرعاً، سود کی صورت بھی بنتی ہے اور جوے کی صورت بھی بنتی ہے۔ میرے سامنے اس وقت یہ مسائل بہشتی زیور حصہ دوم حضرت مفتی عبدالواحد صاحب، ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حکومت عوام سے قرض لیتی ہے اور بانڈ کے نام سے قرض کی رسید جاری کرتی ہے، اور لوگوں کو قرض دینے پر آمادہ کرنے کے لیے حکومت نے انعامی سکیم ساتھ نکالی ہے۔ غیر یقینی انعام کے لالچ میں بانڈ خریدنا یہ جوئے کی صورت ہے، اور شرط طے کر کے قرض پر انعام دینا یا لینا یہ سود ہے۔ غرض انعامی بانڈ کی سکیم بالکل حرام ہے، اور انعامی بانڈ کی اس سے کم و بیش قیمت پر خرید و فروخت بھی سود ہے اور حرام ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے 1000 روپے کا بانڈ خریدا اور آگے وہ 1100 روپے کا بیچ رہا ہے یا 900 کا بیچ رہا ہے، کمی بیشی کرنا بھی سود اور حرام ہے۔ لہذا انعامی بانڈ خریدنا اور اپنے پاس رکھنا ناجائز ہے۔ اگر کبھی مجبوری سے کسی گاہک سے لینا پڑ جائے تو فوراً اس کو تبدیل کروا لیا جائے رقم کی شکل میں، اور اگر غلطی سے بانڈ خرید لیا اور اس پر انعام بھی نکل آیا تو اس سے چھٹکارے کی صورت علماء نے لکھی ہے کہ اس بانڈ کو جلا دیا جائے، اس کو پھاڑ دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے بیمہ پالیسی میں شرکت کرنا اور پالیسی لینا کیسا ہے؟ حضرت ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق پیش خدمت ہے۔ یہ ان کا مسائل بہشتی زیور حصہ دوم
معاملات صفحہ 274 پر حضرت فرماتے ہیں کہ مروجہ بیمہ کی تمام شکلیں حرام اور ناجائز ہیں۔ بیمہ کمپنی والے بیمہ کی حمایت میں جو فتوے دکھاتے ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ جہاں کہیں حکومتی مجبوری سے انشورنس کرانی پڑے تو کم سے کم مقدار جس کی اجازت ہو اس پر کرائے اور موقع ملنے پر بیمہ کی رقم نہ لے، یعنی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ کسی ملک کے اندر اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہاں کی باشندگی نہیں ملتی بغیر بیمہ پالیسی کرائے تو پھر وہاں کروا لے لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ ہاں جتنی رقم اس نے جمع کروائی ہوگی اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، نقصان برداشت کر لے، لیکن کیونکہ بیمہ بھی سود پر مشتمل ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی جمع کرائی ہوئی اصل رقم واپس لے سکتا ہے۔ اسی حوالے سے تکافل، پاک قطر فیملی تکافل یا داود تکافل اور اسلامی انشورنس کے نام سے وقف کی بنیاد پر جو نظام جاری کیا گیا ہے، یہ نظام بھی سود ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے اس کے اندر بھی پالیسی نہ لی جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ پاکستان کی کرنسی، اگر پاکستان کی کرنسی سے ہی اس کا تبادلہ ہو تو اس سے کمی بیشی جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ ذہن میں خلیج اصول کے دو مختلف ممالک، ان کی کرنسیوں کا آپس میں جب تبادلہ ہوگا تو ان میں کمی بیشی کرنا کے ساتھ خریدنا اس کا جائز ہے، لیکن ایک ملک کی کرنسی جب آپس میں اس کا لین دین ہوگا تو اس کے اندر کمی بیشی کرنا وہ حرام ہے، سود ہے، اس کے اندر برابری ضروری ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ بھائی سکے لے کر دوسری رقم جو ہے وہ سکے زیادہ لے لیتے ہیں ان سے، یا سکے تھوڑے دیتے ہیں دوسری رقم زیادہ دے دیتے ہیں، یا پرانے نوٹ نئے نوٹوں کے معاملے میں کبھی زیادتی کر لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے میڈیا پر یہ مشہور کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پہلا عمل یہی تھا کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعد کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا اور نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا، اس لیے یہ حدیث منسوخ ہے، ناقابل عمل ہے، تو لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، اللہ سے ڈریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔